فورس آف ایول ہے جس کا نام شیطان ہے، جو خدا کے پیرلل میں ایک فورس کھڑی ہوئی ہے، اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ نیکیوں کا خدا ہے، اور جو برائیوں کا خدا ہے وہ شیطان ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا منکر ہوا تھا، شیطان ان کو سجدہ کرنے سے، خدا کو تو وہ سجدہ کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس لیے منکر ہوا۔ نہ، منکر اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ دنیا میں کسی بادشاہ کو اس کا دشمن آ کے تڑی لگائے نا کہ میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، تو دنیا کا بادشاہ اپنے لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تکنا تو کنج کرنا ہے میرے بندے نے اغوا، میرے بندے میں۔ اللہ نے تو سیدھا کہہ دیا کہ اچھا تو اغوا کر لے گا، لے جا، پھر تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، میں نے کوئی نہیں ان کو بچانا۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 جگہ رپورٹ ہوا ہے۔ شیطان کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام کے اندر؟ شیطان کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ شیطان سے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں شیطان کی چالوں کے حوالے سے جو ذکر ہوا اور احادیث میں جو ذکر آیا اور اس سے بچنے کے لیے کیا آپ نے طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے وہ بھی ایک مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے۔ بقیہ کے 3 علمی پوائنٹس انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہوں گے۔ ابلیس کا ورڈ بھی اس کے لیے استعمال ہوا۔ عموماً شاید جو پڑھا لکھا طبقہ اسلام کو زیادہ نہیں جانتا یا نان مسلمس کی گفتگو سے متاثر ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید کوئی فورس آف ایول ہے جس کا نام شیطان ہے، جو خدا کے پیرلل میں ایک فورس کھڑی ہوئی ہے، اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ نیکیوں کا خدا ہے، اور جو برائیوں کا خدا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ سیٹنزم ایک مذہب ہے، لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو شیطان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس طرح کے باقی مخلوقات ہیں۔ شیطان رحمان کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوا، رحمان کے بندوں کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ رحمان کا تو مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رحمان کے بندوں کے مخالف وہ کھڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس اعتبار سے شیطان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ جہاں ہمیں رحمان کی معرفت ہونی چاہیے، شیطان کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ رحمان کے ریپریزنٹیٹو پلانٹ ارتھ کے اوپر اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں علیہ السلام، اور دوسری طرف شیطان کے جو ریپریزنٹیٹو ہیں وہ اس کی اولاد ہے جو جنات کے اندر موجود ہے، ہر ابن آدم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، اور انسانوں میں سے بھی لوگوں کو ورگلاتا ہے اور برائی کے راستے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو جائے گا جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں مختلف صحابہ کرام سے جو احادیث روایت ہوئی ہیں آپس میں الفاظ کیوں نہیں میچ کرتے؟ ہم کہتے ہیں مفہوم تو میچ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں الفاظ ایگزیکٹلی ایک جیسے ہونے چاہیے، نبی اسلام کی مجلس ایک تھی، آپ نے گفتگو ایک کی، تو بھائی یہاں تو ڈیفینیٹلی ایک ہی مجلس تھی، اور قرآن تو باللفظ محفوظ ہے۔ یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں منکرین احادیث کو، قرآن تو باللفظ ہے، اس کے باوجود 7 کی 7 جگہ پہ الفاظ ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ یعنی قرآن پاک میں جو صورتوں میں ایک ڈیوائن میوزک پایا جاتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو سیٹ کیا گیا ہے الفاظ کو، پلس الفاظ کے چناؤ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو سیٹ کیا گیا اس میں، اور پوری گفتگو کو ایک جگہ کہیں پر بھی جمع نہیں کیا گیا۔ ساری گفتگو جمع کریں، حالانکہ مجلس تو ایک ہی تھی، بیان کرنے والا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، راوی بھی ایک ہے، جس پہ نازل ہوا وہ بھی ایک ہے، تو یہ 7 مختلف کیوں گفتگو کے الفاظ آئے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم اس کو بنیاد بنا کے آپ کو بتا سکیں کہ اگر احادیث میں بھی صحابہ کرام نے کچھ الفاظ یاد رکھے اور بالمفہوم اس کو ٹرانسفر کیا، حالانکہ وہ تو بالمفہوم ہے، یہاں تو باللفظ ہے، اس کے باوجود اتنا فرق آیا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر کی غور و تفکر کرنے کے بعد کہ یہ اتنی بڑی میں نے آزمودہ پھکی تیار کر رکھی ہے منکرین احادیث کے لیے کہ بھائی پھر تم اپنی ڈاکٹرن میں منکرین قرآن بھی بن جاؤ کہ قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا، واقعہ تو ایک تھا، 7 دفعہ تو نہیں ہوا تھا، ایک طرح کے الفاظ ہونے چاہیے تھے، الفاظ میں فرق ہے، ان کی ٹون میں فرق ہے، پھر اس میں یعنی تقدیم اور تاخیر کا بھی فرق ہے، وہ آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے تب آپ کسی آپٹیمل رزلٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تفصیل سے جن 3 مقامات پر آیا وہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الحجر ہے اور سورہ صاد ہے، اور حیران کن بات ہے کہ تمام مواقع پر الفاظ مختلف ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آپ کو کچھ ایسا حصہ ملے گا جو باقی صورتوں میں نہیں ملتا، اسی طریقے سے سورۃ الاعراف میں تو بہت تفصیل آئی ہے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ چیزیں مسنگ ہیں جو آپ کو سورۃ الحجر میں ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سورۃ الحجر میں نہیں ہیں وہ سورہ صاد میں ملتی ہے، اور کچھ سورہ صاد میں نہیں ہے، بلکہ ایک کریٹیکل چیز ایسی ہے جو سورۃ الکہف میں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ یہ باقی 6 جگہ پہ نہیں ہے، اس لیے ساری جگہوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ایک آپٹیمل گفتگو بتانا اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ کو اس کی پوری معرفت حاصل ہو۔ اب میں ساری جگہوں کو تو کور نہیں کر سکتا، میں نے ایک اجمالی تعارف کے لیے سورہ صاد کا جو آخری حصہ ہے اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا ہے، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عربی اور ترجمہ تیزی سے کور کر دوں گا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا۔ زیادہ تر گفتگو تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پہ چیز آ جائے گی۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اذ قال ربک للملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، بشر کو مٹی سے، فاذا سویتہ، پس جب میں اسے بالکل ٹھیک بنا لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ تو ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، اور یہ روح اللہ کی مخلوق، اللہ کی اپنی روح نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔
اس میں اس چیز کا بھی رد ہو گیا جو عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں کہ جی قرآن میں روح من، تو یہ خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، اس وجہ سے ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو بھائی اس اعتبار سے تو ہم سب اللہ کی روح ہیں، لیکن یہ روح اللہ کی مخلوق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں پہ باپ کا ایلیمنٹ مس تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن تھا، ماں تو موجود تھی. اور آدم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ ماں. اگر خدائی کا دعویٰ کرنا ہے آپ نے، پھر ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جوز اور کرسچنز ان کو انسان ہی مانتے ہیں. جوز تو آپ خیر مواحد ہو چکے ہیں، کرسچنز کا زیادہ مسئلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال ویسی ہے جیسا کہ آدم کی. آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کن فیکون ہو گیا. تو جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم اس کے لیے سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلے جائز تھا اس امت میں وہ حرام ہو چکا. سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کی کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا اس امت میں تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس امت میں حرام ہو چکا ہے. اور اس میں پھکی منکرین احادیث کے لیے پھر ہے، قرآن پاک میں سجدہ تعظیمی کی حرمت نہیں آئی ہے. سجدہ تعظیمی کی حرمت تواتر سے، اجماع امت سے، احادیث سے ٹرانسفر ہوئی ہے. قرآن میں تو بھائی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حرمت نہیں آئی. انڈائریکٹلی آیات آئی ہیں سورہ حامیم میں سجدہ میں کہ سورج کو نہ پوجو، چاند کو نہ پوجو، بلکہ اس کو پوجو جس نے ان ہستیوں کو پیدا کیا. تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پوچھ سکتے، یوسف علیہ السلام کو بھی، لیکن تعظیم والا جو معاملہ ہے وہ پیغمبروں کے لیے قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس سب کے سب فرشتے گر پڑے سجدے میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کہتے ہیں جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. یا وہ تھا ہی کافروں میں، یعنی اس نے اپنا کفر چھپایا ہوا تھا اس حوالے سے کہ جب اس پہ مشکل وقت آیا آزمائش کا تو اس کے ایمان کا لیول کھل کے سامنے آ گیا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی ابلیس بھی بڑا عالم سی، جی زیادہ علم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بندہ شیطان بن جاتا ہے. بالکل جھوٹ ہے. ابلیس عالم ہوتا تو اپنے رب کے فرمان کو فالو کرتا. وہ عالم نہیں تھا، وہ عالم تھا، جو ہمارے حضرت معاذ اللہ کہتے ہیں ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار. ٹھیک ہے، وہ عالم کا لفظ، وہ عالم تھا، عالم نہیں تھا. اس لیے ہمارے جو استاد ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا. انہوں نے صحیح پیروں کی کلاس لی ہے کہ چونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے تو انگور کھٹے ہیں، انگوروں تک تم پہنچ نہیں سکتے، تم کہتے ہو یہ کھٹے ہیں. علم تم حاصل نہیں کر سکتے تو علم کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہو. یہ کیا کہ جی وہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے کہا جھوٹ مارتے ہو، ابلیس کتوں عالم سی، عبادت گزار تھا، دیٹس آل. یعنی آپ سمجھ لیں صوفی درویش ٹائپ، جوگی ٹائپ بندہ تھا. وہ عالم ہوتا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح اور باقی فرشتوں کی طرح سجدے میں گر پڑتا. وہ عالم تھا. یعنی حضرت معاذ اللہ جو کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ حضرت معاذ اللہ بھی وہی ہیں. قال یا ابلیس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس. اچھا یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اور ابلیس جواب دے رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اس کا موڈ نہیں بتایا گیا، اس کے لیے شاید الفاظ بھی نہیں تھے. یہ کیا موڈ تھا یہ ہمیں تفصیلات نہیں پتا. یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدے کا، وہ تو فرشتوں کو حکم تھا، اور اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے تو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پوچھ لیا، تو اس نے وہ جواب نہیں دیا جو آج غیر مسلم اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں تو جن ہوں، تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، مجھے تو حکم ہی نہیں تھا میں نے، لیکن اس نے جسٹیفیکیشن دی اپنے گناہ کی. دوسرا وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ابلیس فرشتہ تھا تو اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، تابع فرمان ہوتا، سجدے میں گر پڑتا. اور قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، تو قرآن میں تو یہ کنفلکٹ آ گیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا، سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ کوئی الگ سے مخلوق تھا اور پھر حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو، تو یقیناً وہ فرشتہ تھا. اور اگر فرشتہ نہیں تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو اور جنوں کو بھی حکم ہوا. تو بھائی اس کو سمجھ لیں، عربی میں تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، ڈومیننٹ چیز. مثلا اگر ایک کلاس کے اندر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے 49 اسٹوڈنٹس جو ہیں میل ہیں اور ایک فیمیل ہے، اور کلاس کا ریپرزینٹیٹو کہتا ہے نا بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس گرل نے بھی کھڑا ہونا ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے. تغلیب کا قاعدہ. یہاں پر بھی وہ ابلیس بھی اس میں شامل تھا. اور دوسری بات کا جواب یہ کہ ابلیس فرشتہ ہے نہیں تھا، وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی. قرآن میں ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. قرآن کا کوئی کنفلکٹ اس آیت کے ساتھ نہیں بنتا، کیونکہ سورۃ الکہف میں 50 نمبر آیت میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ کلیئر ہو گیا کہ قرآن پاک میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی بدنیتی پہ اترا ہو تو اللہ کا کلپ بھی کاٹا جا سکتا ہے. یہ اتنے کلپ صرف 4 آیتوں کے اندر کٹ جاتے ہیں کہ جی فرشتوں کو حکم تھا، جنوں کو تو ہے ہی نہیں تھا. اچھا جی وہ مسئلہ حل کریں کہ نہیں دونوں کا تھا، تو کہتے ہیں اچھا پھر یہ بتاؤ یہ تو اکٹھا ذکر ہوا ہے، اگر وہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر ہم بتاتے ہیں نہیں بھی وہ جن تھا. تو اندازہ کریں یہ 4 آیتوں میں بھی آپ کو اتنے جواب دینے پڑتے ہیں. لہٰذا ہمارے اسٹوڈنٹس ٹینشن نہ لیا کریں کہ انجینئر صاحب کی ویڈیو کا کلپ کٹتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے سارے کلپ کافروں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور انجینئر صاحب الحمدللہ قرآن و سنت سے اس کا جواب دیتے ہیں. یہ رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے، ان کا آپس میں کنفلکٹ اسی طریقے سے قیامت تک چلنا ہے. یہی آزمائش ہے، اور آزمائش کے بعد ہی جنت ملنے والی ہے. جس طرح ڈر کے بعد
جیت ہے، آپ ڈرتے ہیں، پھر آپ اس ڈر کو دور کرتے ہیں تو آپ جیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ اس طریقے سے ہم اشارہ نہیں کر سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی مغروروں میں سے تھا؟ دونوں باتیں درست ہیں، اس نے تکبر بھی کیا اور اس کے اندر بھی ایک جیلسی فیکٹر تھا اور وہ ظاہر ہو گیا۔ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ یہ اس کی لاجک بھی غلط تھی۔ اس نے ایک رخ سے دیکھا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے، اس وجہ سے آگ مٹی سے افضل ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ مٹی میں اگر آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ ایک دانے سے جب ایک کھیتی نکلتی ہے تو اس پہ 7 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے کو 700 دانوں میں کنورٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم جاری کیا ہے مٹی کے لیے، تو اس اعتبار سے مٹی افضل ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ٹیکنیکلی تو دیکھنی نہیں چاہیے تھی، بس اللہ کا حکم تھا تو مان لیتا۔ قال فاخرج منها، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی اور دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جو توبہ کر لے وہ آدمی ہے، کیونکہ آدم کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور جو توبہ کرنے کی بجائے اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن دے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا، وہ ہے شیطان۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس کا تکبر کا لیول، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو اب راندہ درگاہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس بادشاہ کے حضور رہنے کا تجھے حق ہی نہیں ہے جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں میری رحمت سے تو دور ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میرا تو گمان ہے اس موقع پہ بھی اگر وہ کہتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ غلبہ کرتی، اگرچہ اللہ یہ فرما چکا تھا کہ تجھ پہ قیامت کے دن تک کے لیے لعنت ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے۔ اللہ نے تو مشرکین عرب سے بھی کہا تھا بڑے دن کا عذاب تم پہ آ جائے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لا تثریب علیکم اليوم ہو گیا، سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، حالانکہ 2/3 مکی قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ساروں کی معافی ہوگی۔ دیکھا جائے 2/3 قرآن اس حوالے سے آج کے دور میں دیکھیں آپ تو اسٹیک پہ تھا کہ اتنی دھمکیاں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، سب کے لیے معافی ہوگی، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا۔ یہاں پہ بھی وہ اگر کوشش کرتا شاید اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا، لیکن وہ مزید اکڑ گیا، کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ دیکھیں رب بھی مان رہا ہے، مہلت بھی اس سے مانگ رہا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی موت کا مالک بھی اپنے رب کو مان رہا ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ کیسا بھیانک ہوا، یہ یعنی تقدیر کا معاملہ ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قال فانک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے جو قیامت کے دن کا وقت اللہ ہی کو پتہ ہے، اس دن تک کے لیے۔ اب شیطان کا ذرا دعویٰ سنیں اور پھر وہ اپنے دعوے میں کامیاب بھی ہوئے۔ قال فبعزتک، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، دیکھیں اللہ کے ساتھ اس نے اپنا معاملہ بالکل سیدھا رکھا ہوا ہے۔ اچھا میں یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں، بعض لوگ توحید کو بیان کرتے ہوئے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی شیطان سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ موحد صرف خدا کو ماننے سے نہیں ہو جاتا، خدا کی ماننے سے ہوتا ہے، خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، خدا کی بھی ماننی ہے۔ موحد ہوتا تو فوراً سجدہ کرتا، لہٰذا یہ کہنا کہ جی میں صرف خدا کو سجدہ کروں گا، خدا کے حکم کے مطابق پیغمبر کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ شیطانی توحید ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بابوں کو بھی مانو تم، جن کو ہم نے منی پیغمبر بنا دیا ہے اور پیغمبر کو ہم نے منی گاڈ بنا دیا ہے، اس کو آپ منی گاڈ کا درجہ دو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا منکر ہوا تھا شیطان، ان کو سجدہ کرنے سے، خدا کو تو وہ سجدہ کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس لیے منکر ہوا۔ نہ، منکر اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام کیا کوئی اور حکم بھی ہوتا تو اینڈ رزلٹ یہ نکلنا تھا۔ تو یہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا اور توحید کو بدنام کرنے کی خاطر کہنا کہ جی بڑا پکا موحد تھا جی شیطان، اس نے بھی صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یہ توحید ہے نہیں۔ شیطانی توحید تمہاری ہے، رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں کی سکھائی ہوئی ہے، جس میں اللہ اور مخلوق کا فرق ہے، اور شیطانی توحید تمہاری ہے جس میں تمہارے بابے منی پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کو تم نے منی گاڈ کا درجہ دیا ہوا ہے، بلکہ بابوں کو تم نے سپر گاڈ بنا دیا ہے۔ چھوڑ دو عبد القادر پہ گئے، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے روح واپس لے لی اسرائیل سے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نکالتے ہیں جان۔ تو یہ آیت اس طریقے سے پریزنٹ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قال فبعزتک، تو شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں سوائے ان تیرے بندوں کے جن کو تو خود ہی چن لے گا۔ یہ لفظ ہے مخلص، یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے۔
مخلص کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، یہ ہے پیغمبر. ایک ہے مخلص جو ہم بھی ہو سکتے ہیں، اپنا اخلاص اپنے رب کے لیے شو کرنا. مخلص صرف پیغمبر ہیں، نہ صحابہ کرام مخلص ہیں، نہ تابعین مخلص ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں سے معصوم ہو جائیں گے. محفوظ ہونا اپنی ایفرٹ کی وجہ سے وہ ایک الگ بحث ہے. انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ وہ چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو تیری طرف سے امان حاصل ہوگا، ان کو تو میں نہیں ورگلا سکتا، باقیوں کو میں ورگلا لوں گا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یہاں پر ایک حصہ مسنگ ہے جو سورۃ الحجر میں آیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود سے تیرا راستہ اختیار کرے گا. یہاں بندوں سے مراد انبیاء نہیں ہے، ظاہر انبیاء تو اس کا راستہ نہیں اختیار کریں گے. یہ کلیریفائی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ تو ٹینجیبل فارم میں انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا کہ کوئی مسجد کی طرف جائے اور تو سامنے سے مسجد کا دروازہ بند کر دے یا سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. میرے بندوں پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا، صرف تو دعوت دے گا سوائے اس کے کہ جو خود سے تیرے راستے پہ چلے. تو دعوت تو موزن بھی دیتا ہے، دعوت تو انبیاء بھی دیتے ہیں. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شیطان کا راستہ. یہ حصہ مسنگ ہے یہاں پہ، وہ سورۃ الحجر میں گزر چکا. یہاں پر آگے آتا ہے قال فالحق، تو اللہ نے فرمایا کہ سچ بات یہ ہے، والحق اقول، اور میں تو سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور ہر اس سے جو تیری پیروی کرے گا، تم سب کے سب لوگوں کو میں جہنم میں پھینک دوں گا. اللہم اجرنا من النار. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام جب بھی قرآن میں ایسی آیات پڑھتے تھے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھیں تو جنت کا سوال کرتے تھے. تو یہ نبی اسلام کی مبارک سنت بھی ہے نماز کے دوران بھی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دنیا میں کسی بادشاہ کو اس کا دشمن آ کے تڑی لگائے نا کہ میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، تو دنیا کا بادشاہ اپنے لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تکنا تو کنج کرنا ہے میرے بندے نو اغوا میرے ہونے میں. دنیاوی اعتبار سے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب شیطان نے یہ چیلنج دیا میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، تو اس کے مقابلے پہ ہونا چاہیے تھا کہ میں دیکھتا ہوں تو کیسے اغوا کرتا ہے، میں ساروں کو جنت میں بھیجوں گا. یہ ہے کریٹیکل پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. یہ دنیا قانون ابتلا کے ساتھ ہے، آزمائش کے ساتھ ہے. آپ نے جنت یا جہنم نعوذ باللہ خود ارن کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. اللہ نے تو سیدھا کہہ دیا کہ اچھا تو اغوا کر لے گا، لے جا پھر ان کو، تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، میں نے کوئی نہیں ان کو بچانا. میرا کام بس اتنا تھا کہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بتا دیا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پہ نازل شدہ کتابوں کے ذریعے سے، الحمدللہ. تو یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. اور سورہ سبا میں تو یہاں تک آیا کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور اس نے اکثریت کو گمراہ کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابلیس تو کامیاب ہو گیا، جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا نا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، اور میجورٹی لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا. اور ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے. سورۃ الاعراف میں بھی آیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد انسانوں اور جنوں میں پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا، ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں وہ عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان دیے تھے وہ عبرت کا سا سننا نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کو تیرے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا. یہاں پہ یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی. اب اس کے ساتھ جو اگلی 3 آیات ہیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی تم فرماؤ کہ میں جو یہ دعوت حق تمہیں پیش کر رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں. میں نے کھول کے بات بتا دی. یہاں تو لوگ رکھ رکھاؤ میں کوئی ڈھکی چھپی بات کرتے ہیں. نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے آپ کہیں کہ میں نے بالکل کلیئر کٹ تمہیں یہ بات بتا دی ہے، کوئی تکلف کے ساتھ نہیں، کہ اللہ نے کسی کی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. اگر تم شیطان کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دے گا. اس نے تمہاری کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی. میں نے بغیر کسی تکلف کے حق تم پر واضح کر دیا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر کو جان لو گے. یعنی ایک دن آنے والا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آخرت کی فلم چلائی گئی تھی دنیا میں قرآن کی شکل میں بتایا گیا تھا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے انبیاء کے ذریعے، یہ ہو کر رہے گا، یہ اینڈ رزلٹ ہونے والا ہے.